السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ناپ تول کی کمی کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، نہ تولنے میں زیادتی کرو اور نہ دینے میں کمی کرو۔ دوستو، قرآن کریم کا مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی گناہ میں مبتلا تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ کہ میری قوم، تم ناپ اور تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو۔ دوستو، مفسرین نے یہاں بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے جس میں ہمارے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عام طور پر وہ سب سے پہلے ایمان ہی کی دعوت دیا کرتے تھے اور ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ دنیا میں ان پر عذاب آنے یا نہ آنے کی بنیاد بھی ان کے ایمان اور کفر پر ہوتی تھی۔ دوستو، ایمان لے آتے تھے تو عذاب سے بچ جاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے تو ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ مگر دوستو، صرف دو قومیں ایسی ہیں کہ جن پر عذاب نازل ہونے میں کفر کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال خبیثہ کو بھی دوستو دخل رہا ہے۔ ان میں سے ایک لوط علیہ السلام کی قوم کہ ایک خبیث عمل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی بستی کو الٹ دیا گیا تھا، اور دوسری دوستو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہ جن پر عذاب آنے کا سبب کفر اور شرک کے علاوہ دوستو ناپ تول میں کمی کرنے کو بھی قرار دیا گیا تھا کہ کفر اور شرک کے علاوہ یہ ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گناہوں سے زیادہ مبغوض اور شدید ہیں۔ ظاہر وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ پوری نسل انسانی کو ان سے شدید دوستو نقصان پہنچتا ہے اور پورے عالم میں اس سے فساد عظیم پھیلتا ہے۔ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں گڑبڑ کے جرم میں مبتلا تھی، اسی طرح دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مدینہ بھی اس جرم میں مبتلا تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورت مطففین تھی، جس میں ایسے لوگوں کو دوستو سخت وعید سنائی گئی۔ فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے اپنا حق تو ناپ کر لیں تو پورا لے لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام آدمین رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تو سمجھانے بجھانے کے باوجود گڑبڑ سے باز نہیں آئی تھی، لیکن دوستو اہل مدینہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اس رسم بد سے، بری رسم سے باز آ گئے تھے، اور ایسے باز آئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول پورا کرنے میں معروف و مشہور ہے۔ اور یہ دوستو اصل اس میں نتیجہ یہ تھا کہ دلوں میں خوف کے پیدا ہو جانے کا، یہ جو نتیجہ ہے کہ وہ ناپ تول کو پورا ادا کرتے ہیں، یہ دل میں خوف کے پیدا ہو جانے کا دوستو نتیجہ ہے، کیونکہ انسان کے پیش نظر اگر صرف ملکی قانون ہو یا کسی مادی اور ظاہری طاقت اور گرفت کا خوف ہو تو وہ اپنے جرم کے لیے ایسا طریقہ دوستو اختیار کر ہی لیتا ہے کہ قانون کی نظر سے بچ جائے۔ لیکن جس شخص کے دل میں خوف خدا ہو وہ ایسی جگہ بھی جرم کے ارتکاب سے بچتا ہے جہاں وہ ملکی قانون کی نظروں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ اہل مدینہ ہوں یا اہل مکہ، ایمان لے آنے کے بعد ان کے دلوں میں ایسا خوف پیدا ہو گیا تھا جو انہیں جلوت میں بھی گناہوں سے بچاتا تھا اور دوستو خلوت میں بھی، آبادی میں بھی ان کی حفاظت کرتا تھا اور ویرانے میں بھی کرتا تھا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن وہ چلتے پھرتے مدینہ منورہ کے اطراف میں نکل آئے۔ وہاں ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے اسے کھانے پر بلایا تو اس نے معذرت کی کہ میں روزے سے ہوں۔ اب انہوں نے اس کے تقوی اور خوف خدا کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ یہ جو تو بکریاں چرا رہے، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں اس کی قیمت بھی دوں گا اور روزہ افطار کرنے کے لیے گوشت بھی دے دوں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے آقا کی ہیں، اس لیے میں فروخت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا آقا کیا کر سکتے ہیں، وہ تو یہاں موجود ہی نہیں۔ اب چرواہے نے پیٹھ پھیر لی اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ تو حضرت